أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف محبت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کی توفیق سے آج سیرت النبی کے عنوان پہ ہمارا 11واں درس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں جو احباب شریک تھے ان کو یاد ہوگا کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام کو جو زخم لگے تھے ان کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، اور ان زخموں کے بعد کفار نے صحابہ کرام کو ڈرانے اور دھمکانے کا پروگرام بنایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ان سے ڈر جاؤ۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کا ہمارا اللہ کافی ہے۔ تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بہت ہی مبارک جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اور میرے صحابہ نے اس وقت کہا جب انہیں دشمن سے ڈرایا جانے لگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ہر دکھ اور ہر غم میں اس کو پڑھا جائے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ بہرکیف غزوہ احد کے بعد اب آگے جو واقعات ہوئی ان میں سے چند واقعات آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے کچھ حادثات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ۔ رجی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کچھ قبائل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایمان کا اظہار کیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی معلم اور مبلغ بھیجیں تاکہ ہم ان سے دین سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کی جماعت ساتھ روانہ کی، اور ان بدبختوں نے راستے میں غداری کی اور صحابہ کرام کو شہید کر دیا، سوائے 2 کہ ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ان میں بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بعد میں ان کو قتل کیا گیا، اور جب سولی پہ لٹکانے لگے تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں یہاں سے اتار دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ لٹکایا جائے؟ تو انہوں نے کہا تھا اپنی زبان کو لگام دو، نبی پاک کو میری جگہ پہ سولی پہ لٹکنا تو بڑے دور کی بات ہے، میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ آپ جہاں ہیں آپ کو کانٹا بھی چبھے میرے بدلے میں۔ اور پھر فرمان لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں جب میں اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو یہ ایک حادثہ ہوا۔ اس سے بڑھ کے اگلا حادثہ بیر معونہ کا ہوا۔ ریل اور زکوان، کچھ قبائل کے لوگ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا اظہار کیا۔ ابو البراء نے کہا کہ آپ ایسے کریں، اپنے کچھ ساتھی مبلغ ہمارے ساتھ بھیج دیں اور میں ان کو امان دوں گا، اور وہاں جا کر وہ دین کی تبلیغ کریں تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ چنانچہ اس کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے 70 قرآن کے قاری ان کے ساتھ روانہ کیے۔
جو قرآن پاک پڑھانا جانتے تھے، قرآن پاک کے مفہوم جانتے تھے، تبلیغ کر سکتے تھے، واعظ کر سکتے تھے، راستے میں جا کر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے 10 کے ساتھ ہوا تھا۔ صحابہ کرام گھیر لیے گئے، تیروں کی بوچھاڑ ان پر کر دی گئی، حتیٰ کہ یکے بعد دیگرے سب نے جام شہادت نوش کر لیا اور اپنے رب کے پاس پہنچے۔ اور یہ دونوں واقعے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ذرائع تو نہیں تھے اس وقت کہ فوراً اطلاع آتی، دونوں واقعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اطلاع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے 10 جو آپ نے بھیجے تھے صحابہ، وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور جو 70 بھیجے تھے وہ 70 کے 70 شہید کر دیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے اس پہ اللہ کے نبی کو دکھ تو ہونا ہی تھا۔ اتنا دکھ ہوا کہ پورا مہینہ اللہ کے نبی نماز فجر میں بد دعا کرتے رہے ان کے لیے، ان بدبختوں کے لیے، قنوت نازلہ پڑھ کے آپ بد دعا کرتے رہے ان ظالموں کے لیے کہ جنہوں نے فراڈ اور دھوکے کے ساتھ میرے صحابہ کو شہید کیا ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ بخاری شریف میں ہے حدیث کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے صحابہ کا پیغام لائے نبی پاک کے پاس۔ سبحان اللہ، فرمان لگے بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ جبرائیل نے کہا آپ کے وہ یار جو دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے، جن کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا، انہوں نے رب سے درخواست کی کہ جاؤ ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچاؤ، اے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارے نبی اور نبی کے پاس جو ہمارے باقی ساتھی رہ گئے ان تک ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ انا لقینا ربنا، ہماری ملاقات اپنے رب سے ہو گئی ہے، فرضی عنا وارضانا، اور یہ ملاقات بھی بڑی خوب ملاقات ہوئی، ہم اس سے راضی ہو گئے، وہ ہم سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان کا پیغام نبی پاک اور صحابہ تک پہنچا دیا، ان کی حالات اللہ نے ان کو بتا دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا چھوڑی، ورنہ آپ پورا مہینہ یہ بد دعا مسلسل ان بدبختوں کے لیے کرتے رہے۔ تو یہ حادثے بڑے غم زدہ کر دینے والے تھے، بہت بڑے دکھ کے واقعات تھے۔ یہاں پہ ایک عقیدے کی چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے جو انشاءاللہ ہر آدمی سمجھے گا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ جہاں پر وہ اپنے نبی کو بتائے، کئی غیب کی خبریں اللہ نے بتائیں اور وہاں نبی پاک کو علم ہو گیا، جہاں اس نے نہیں بتائیں وہاں علم نہیں ہوا۔ اب یہ 70 صحابہ کو ذبح کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا یا دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا؟ تو وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، 10 صحابہ کرام کو وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، آپ نے بھیجے، معلوم ہوا عالم الغیب کس کی ذات ہے۔ خیر، اس کے بعد اگلا واقعہ وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ ہے غزوہ بنو نذیر۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ بنو قینقاع کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ 2 پیچھے رہتے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ جو بنو نذیر تھے یہ مسلمانوں کے حلیف تھے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمن لڑے گا تو ہم بھی تعاون کریں گے، کوئی کسی کو دیت دینی ہوگی تو ہم بھی تعاون کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی ہوا تو آپ تعاون کریں، ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ لیکن یہودی تو پھر اسلام کے دشمن ہے نا، اور یہ وہ قوم ہے جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سانپ ہو اور سانپوں کی اولاد ہو، ڈسنے والے ہو۔ تو یہ ڈسنے والی قوم تھی۔ انہوں نے اب اوپر سے معاہدہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ ڈنگ مارنے سے باز میں نہیں آتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا کہ آپ آئیں ہمارے پاس اور ہمیں کوئی دعوت دیں، کوئی بات سمجھائیں، کیا پتہ ہم بھی آپ کا دین ہی قبول کر لیں اور ایک ہو جائیں۔ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی چاہتے تھے کہ کوئی دعوت کے لیے تیار ہو سننے کے لیے تاکہ اس کو سنایا جائے۔ ان بدبختوں نے مشورہ یہ کیا کہ چادر میں ہر بندہ خنجر لے کر جائے اور اچانک نبی پاک پہ سارے حملہ کر دیں گے، اور ہر طرف سے جو خنجر پڑیں گے ظاہر ہے آپ شہید بھی ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس نے مارا ہے اور کس نے نہیں مارا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان کو دعوت نہ دیں میرے پیغمبر، یہ تو کچھ اور ارادے رکھتے ہیں، لہٰذا ان کا ارادہ یہ فیل ہوا۔ پھر انہوں نے اس سے اگلا حربہ اور کام دوسرا یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں ان کے ساتھ معاہدہ فرما چکے تھے کہ کوئی دیت وغیرہ کے معاملے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، تو دیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی ان کے ساتھ بات چیت کرنے گئے۔ ان کا قبیلہ تھوڑا سا باہر تھا، وہاں ان کے پاس گئے بات چیت کرنے کے لیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کہ آپ ادھر بیٹھیں اور ہم ابھی جناب وہ دیت کے جو تعاون آپ کے ساتھ کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں، یا جو بھی ترتیب ہے ہم ابھی فائنل کرتے ہیں، اور بٹھایا اس جگہ پہ جہاں اوپر ایک چکی کا پاٹ یا بڑا سارا پتھر پڑا ہوا تھا، اور پروگرام یہ بنایا کہ آپ کو ادھر بٹھا کے ہم اوپر جائیں گے اور شو یہ کریں گے کہ ہم مشورہ کر کے یا مال اکٹھا کر کے جو دیت کا بنتا ہے آپ کا وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور اوپر سے وہ پتھر اللہ کے نبی پر گرا دیں گے، اس طرح آپ کا سر مبارک کچلا جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ابھی وہ ادھر اوپر جا ہی رہے تھے کہ اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا میرے پیغمبر اٹھ جاؤ یہاں سے، یہ بدبخت دیت نہیں دینے والے، یہ انہوں نے کچھ اور ارادے رکھے، چنانچہ آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ آئے، جلدی جلدی آپ وہاں سے واپس آ گئے، اور پھر آپ نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، لہٰذا ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو گیا، 10 دن تمہیں مہلت ہے، 10 دنوں کے اندر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ قتال ہوگا، لڑائی ہوگی۔ اب جب انہوں نے یہ دھمکی سنی، اب سوچو بچار میں پڑ گئے کہ کیا کریں۔ تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، بظاہر کلمہ گو بھی تھا، یہ بدبخت ان کے پاس گیا، اس نے کہا اگر آج تم نکل گئے تو کل ہمیں بھی نکلنا پڑے گا، ڈٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن میں ہے اس کی تسلی کا ذکر بھی، اس نے کہا لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکل جائیں گے، لہذا تم بھی ڈٹ جاؤ ہم بھی ڈٹ جاتے ہیں، تم کہو ہم نہیں نکلتے پھر دیکھی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں نکلتے جی، آپ نے جو کرنا ہے کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو صحابہ اٹھاؤ ہتھیار، پھر ان کے ساتھ بندوبست کریں، یہ جو آپ نہیں جو مانتے۔ تو پھر چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا۔ تو منافق جو ہوتے ہیں نا، یہ بالکل بزدل قوم ہوتی ہے۔ عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے منافقت بھی کوئی زندگی ہے، بندہ مومن ہوئے تو ابو بکر جیسا ہوئے، تو کافر ہوئے تو ابو جہل جیسا ہوئے، گل سیدھی سیدھی ہوئے جس پاسے ہوئے، کوڑ کوڑ ادھر تھے انڈا ادھر، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اب یہ منافق ان کو کہہ تو رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جناب، آپ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ۔ اللہ فرماتے اس نے کام شیطان والا کیا، جیسے شیطان کہتا ہے نا کفر کر میں چھڑا لوں گا، جب کفر بندہ کر لیتا ہے شیطان کہتا ہے ہن بھگت سزا، سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اس نے ان کو تیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا، خود یہ سائڈ مار گیا جناب، دیکھا بھی کم خراب ہے۔ اب جناب محاصرہ جب طویل ہوا تو ڈر تو پہلے بھی ان کے دل میں تھا، وہ تو اس بدبخت کی تھپکیوں کی وجہ سے تیار ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا جی ہمارے مہلت دی جائے، ہماری بات سنی جائے، ہم جلاوطنی قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ 10 دن والی بات ختم ہے، 3 دن تمہیں مہلت ہے، 3 دنوں کے اندر اندر نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری شرارتیں ختم نہیں ہوتی، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ اور ساتھ یہ بھی اجازت دی کہ جتنا سامان اٹھا کر لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ۔ اب جناب قرآن میں ہے سورۃ الحشر میں یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ پرانے وقتوں میں آپ جانتے ہیں لکڑی کی کڑیاں شڑیاں چھتوں میں ہوتی تھیں، شاتیر وغیرہ بڑی قیمتی بعض لوگ منگواتے تھے۔ اب جناب انہوں نے کہا ہم تو جا رہے ہیں تو یہ کڑی بڑی قیمتی ہے، چلو پٹو چھت نوں تو کڑی اپنی کاٹ کے لے جاؤ۔ اللہ فرماتے اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کو گرا رہے تھے، سمجھ آئی، اور اپنے مکان خود برباد کیے، اور جو کچھ گھوڑے پہ اونٹ پہ سامان لاد کر لے جا سکتے تھے وہ لے گئے، اور جا کر خیبر میں آباد ہوئے۔ پھر خیبر والا واقعہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گا تو وہاں ہم بیان کریں گے، بڑا مشہور آپ کے ذہن میں ہے۔ تو اس طرح ان بدبختوں سے بھی جان چھوٹی۔ غزوہ بنو نذیر، اب جناب یہودی پہنچ تو گئے وہاں پہ خیبر میں،
اب پہلے بھی شرارتی قوم تھی، اب تو جناب اور شرارتیں ان کی تیز ہو گئیں، کیونکہ ان کو یہ صدمہ بھی ہوا کہ ہمیں جلا وطن کر دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ لیکن ایک بات اور، احد کے واقعے میں ہم نے آخر میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ابو سفیان نے احد کے آخر میں یہ للکارا تھا کہ اگلے سال پھر لڑائی ہوگی، یاد ہے ساتھیوں کے ذہن میں؟ اب جناب 4 ہجری بھی آ گیا، اگلا سال آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا چلو ہتھیار اٹھاؤ نکلتے ہیں جناب۔ اس کو غزوہ بدر دوم کہتے ہیں۔ بدر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی اختیار کی، ادھر ان کو پتہ چلا، وہ بھی نکلے اپنے اس وعدے کے مطابق، لیکن اللہ نے ایسا رعب ڈالا نا کہ وہ ڈر گئے اور آگے کہنے لگے یار مسئلہ یہ ہے، لڑائی مزہ تب کرتی ہے نا جب سبزہ شبزہ ہو، کوئی جانوروں کے چرنے شرنے کے لیے سامان ہو، اب خشک سالی ہے، جانور بھوکے مریں گے، بہتر رہ نہیں دو جی۔ چنانچہ وہ واپس ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے، بھائی چلو نہیں تو نہ صحیح، پھر ہم تو وعدے کے مطابق پورے آئے ہیں۔ اب یہودیوں نے سوچا کہ اس طرح تو جناب مسلمان بڑے غالب رہے ہر جگہ پہ، اور ہمیں بھی جلا وطنی بنو قینقاع کو بھی، بنو نذیر کو بھی، تیسرا قبیلہ ایک رہ گیا تھا بنو قریظہ، ان کے ساتھ ابھی معاہدہ قائم تھا۔ اب وہ جو بنو نذیر گئے، ان کا بڑا سردار تھا غالباً اخطب بن حیی اس کا نام تھا، وہ گیا جناب مشرکین مکہ کے پاس، ان سے ملا، وہ یار ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمت کرو مسلمانوں کو کچل ڈالو۔ دیگر قبائل کے پاس گیا، حتیٰ کہ پھرتے پھراتے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دیگر قبائل کو بھی اور مکے کے مشرکین کو بھی اکٹھا کیا، اور 5 ہجری کو غزوہ خندق اور غزوہ احزاب، جس کے 2 نام ہیں، وہ پیش آیا۔ اصل اس کے محرک کون تھے؟ یہودی۔ اصل کون تھے جی؟ یہودیوں نے یہ ساری پلان بنائی۔ خیر اب جناب غزوہ خندق کے موقع پہ کفار اکٹھے ہوئے، بڑا لشکر جرار لے کر آئے، 4000 کا لشکر لے کر آئے، دیگر قبائل بھی جناب کوئی 6000 کا لشکر لا رہا ہے، کوئی 1000 کا، حتیٰ کہ کم و بیش 12000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف فوجیں کفار کی ٹوٹ پڑی، اور مسلمان 3000 کے لگ بھگ مدینہ کے اندر محصور ہو گئے۔ اب جب ہر طرف سے لشکر آئے، اس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہے، سورت کا نام بھی سورۃ الاحزاب ہے، اسی جنگ کے حوالے سے۔ احزاب جمع حزب کی، حزب کا معنی لشکر، تو وہ لشکر آئے ہر طرف سے۔ دوسرا اس کا نام ہے جنگ خندق، چونکہ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے، صحابہ کرام سے مشورہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ بھئی یا رسول اللہ ہم ایسے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کریں گے، خندق کھود لیتے ہیں، جو خندق کے اندر جائے گا اوپر سے مارنا آسان ہوگا، اور خندق کراس کرنا اتنی آسان بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے بڑا یہ مشورہ پسند فرمایا۔ خیر کفار آئے، اس کا جناب تذکرہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اسلم صاحب جاگ رہے ہو نا جی؟ وہ غزوہ بدر ہی نیند آئی تو ہم تو خندق چ آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا۔ اے ایمان والو وہ وقت تو یاد کرو نا جب ہر طرف سے لشکر مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے جناب جیسے کوئی بھوکا دسترخوان کی طرف جاتا ہے نا، ایسے بھوکے بھیڑیے مسلمانوں کی طرف جا رہے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جُنُودًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا۔ پھر رب نے ہوا اور طوفان بھیجی اور فرشتوں کے لشکر بھیج کر تمہارے دشمنوں کو تم سے دور کر دیا۔ اچھا اب یہاں پہ خندق کے موقع پہ بڑے عجیب واقعات بھی ہوئی ہے، توجہ ہے نا سب حضرات؟ نیند کا غلبہ تو نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی نیند تو ہے، خیر ہے، لیکن غلبہ نہ ہو تو انہوں کتنے آنی جی، جڑا بندہ گھروں دور ہے اساں نیند آنی۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ اصل میں زیادہ سوتے وہ بندے ہیں جو سہارا لیتے ہیں، غیر اللہ دا سہارا جڑا نا وہ بندے نو لے ڈبنا۔ خیر جی، اب غزوہ خندق کے موقع پر، اب خندق کھودنے والا جو موقع تھا یہ انتہائی غربت کا دور تھا، اور سخت ترین سردی تھی مدینہ منورہ میں، اور حالات یہ تھے
کھانے کے لیے کچھ نہیں، چادریں پوری کوئی نہیں۔ اب بندہ بھوکا بھی ہو، سخت ٹھنڈ میں بھی ہو، بتاؤ بندے کی کیا ہمت رہ جاتی ہے؟ سردی بھی شدید اور جناب کوٹ کمبل بھی کوئی نہیں اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ اور یہی وہ موقع تھا جب صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ بندے کو سخت بھوک لگتی ہے، بندہ یوں ہاتھ رکھ لیتا ہے، دبا لیتا ہے، اب انہوں نے کس کے پتھر باندھے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ بھوک اتنی شدید ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی، اے اللہ کے نبی دیکھو میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کپڑا ہٹا کر دکھایا اور فرمایا تو نے ایک باندھا ہے، تیرے نبی نے تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے نبی نے بھی کچھ نہیں کھایا، صبر کرو اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ خیر صحابہ کرام خندق کھودنے کے لیے لگ گئے، مصروف ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود شامل ہوئے خندق کھودنے والوں میں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ سامنے پتھر آ جاتا اور اتنا شدید کہ پوری جماعت زور لگا لگا کے تھک جاتی، پتھر ٹکڑے نہ ہوتے ہم سے، وہ نکالا نہ جاتا۔ جب ہم تھک جاتے پھر نبی پاک کے پاس جاتے، یا رسول اللہ یہ پتھر آ گیا ہے اور اتنا سخت ہے کہ ہم تو زور لگا لگا کے تھک گئے ہیں، وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ نبی پاک فرماتے مجھے بتاؤ کدھر ہے؟ آپ تشریف لاتے، خندق کے اندر اترتے، فرماتے ایک ہی کدال کی نبی پاک کے ہاتھوں سے ضرب لگتی، ریت کی طرح ریزے ریزہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح فرماتے ایک موقع پہ سخت پتھر آیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے، آپ نے جو کدال ماری نا اس سے چنگاریاں نکلی ہیں۔ پتھر پہ جب لوہا مارو یا پتھر کے اوپر زور سے پتھر مارو چنگاریاں نکلتی ہیں، چنگاریاں جو نکلی نا آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، شام کے محلات کی چابیاں رب نے مجھے دکھا دی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں آنے والی ہیں، اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے۔ صحابہ کا ایمان بڑھ گیا اور منافقین ہنس پڑے، دیکھو جی کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی اور بڑے بڑے محلات کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں آئیں گی، کدھر آئیں گی جی؟ لیکن رب نے دکھایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دین کو غالب کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نبی کے غلام جنہوں نے کل پیٹ پر پتھر باندھے تھے، کمر سیدھی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محلات کو ان کے جوتوں میں قربان کر دیا۔ یہی وہ موقع تھا جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، خود بھی خندق کھود رہے تھے، کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں ذرا گھر سے ہوں اب فرمایا جاؤ۔ گھر گئے، بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا دیکھا ہے، اور خدا کی قسم مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اور گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہو تجھے واسطہ اللہ کا چھپا کے اور بچا کے نہ رکھنا کہ بچے بھوکے ہیں اور ہم بھوکے ہیں، جو بھی چیز ہے سامنے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر میں نے پتھر باندھا ہوا دیکھا۔ بیوی نے کہا اللہ کے بندے، نبی پاک سے صرف اکیلی تجھے محبت نہیں مجھے بھی محبت ہے، ہمارے گھر میں یہ تھوڑے سے جو پڑے ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے۔ فرمایا چل جلدی سے چکی چلا، آٹا بنا، جو کی روٹی بنا، اور کہتے ہیں بکری کا ایک بچہ بھی ہمارے گھر میں تھا، میں نے جلدی سے چھری لی، اس کو ذبح کر دیا اور جناب گوشت تیار کیا۔ ظاہر 2-4 گھنٹے جو لگنے تھے وہ لگے۔ بیوی نے روٹیاں پکائیں جو کی، اور میں نے وہ سالن تیار کیا بکری کے اس پٹھورے اور بچے کا۔ فرماتے ہیں سالن جب تیار ہوا، ظاہر چھوٹا سا بکری کا ایک بچہ تھا، وہ اس کا کتنا سالن تیار ہوتا؟ لشکر اسلام تو 1000 کے لگ بھگ تھا جو خندق کھود رہا تھا، اب ان کو کہاں پورا ہوتا؟ میں چلا گیا، چپکے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو کھانا ہے اور 8-10 بندوں کا ہے، آپ خود بھی تشریف لے آئے اور 8-10 بندے اور بھی لے آئے تاکہ وہ کھانا کھا لیں، کھانا اتنا ہی ہے ہمارے گھر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جابر جب تک میں نہ ہوں نا سالن ہانڈی سے نکالنا بھی نہیں، برتنوں میں نہیں ڈالنا، اور جب تک میں نہ ہوں میں نہ بتاؤں دسترخوان نہیں لگانا۔ اور آپ خندق کھود رہے تھے، جابر کہتے ہیں آپ باہر نکلے، آپ نے مٹی سے ہاتھ صاف کیے اور اعلان کیا خندق والو تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ جابر کہتے ہیں میرا تو پیرا تلو زمین نکل گئی، کھانا ہمارے گھر میں 10 بندے کا ہے
اور بندے یہاں پہ 1000 ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی ہے، اب اتنا تو کھانا کیا، جگہ بھی کوئی نہیں ہمارے گھر میں مہمانوں کو بٹھانے کے لیے۔ خیر میں نے نبی پاک کو تو ہمت نہ ہوئی کوئی بات کرنے کی، بھاگا جلدی جلدی گھر کی جانب، بیوی سے جا کے کہا مسئلہ تو اور ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا نبی پاک نے تو سب کو دعوت دے دی ہے۔ کہا تو نے بتایا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کھانا اتنا ہے؟ کہا میں نے تو کہا تھا 10 بندے آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہی دعوت دے دی۔ بیوی کہنے لگی دیکھو بھائی جابر بات سنو، ہم نے کھانا 10 بندوں کا تیار کیا، ہم نے اللہ کے نبی کو 10 بندوں کی دعوت دی، اب اگر نبی پاک سب کو لے کر آ رہے ہیں نا، نبی جانے نبی کا رب جانے، ہمیں اس میں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہم جو کھانا ہم نے تیار کیا ہے، جو دعوت ہم نے دی ہے، وہ کھانا ہم پیش کر دیں گے، باقی کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ وہ خاتون بھی کتنی ایمان والی تھی، سمجھ آئی؟ اب جناب جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر کہاں ہے سالن؟ یا رسول اللہ یہ ہانڈی ہے جی، ساری دیگچی اٹھائی سامنے رکھ دی تاکہ پتہ چل جائے کہ اتنا ہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ ہے؟ آپ نے کہا ماشاءاللہ بہت سالن ہے، بہت کھانا ہے جناب، واہ جی واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن اس کھانے کے اندر ملائی اور کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ربا لعاب تو میں نے ملائی، برکتیں تو تو دینے والا ہے نا۔ برکت دینے والا بولو کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی وہ ذات ہے جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا تیرے رب کا نام ہے جو عظمت والا ہے، جو بزرگی والا ہے۔ یا اللہ لعاب تو میں نے ملا دی ہے، برکتیں تو دینے والا ہے۔ تیرے نبی کے پیٹ کے اوپر بھی پتھر ہے، تیرے نبی کے یاروں کے پیٹ کے اوپر بھی پتھر ہے۔ یا اللہ 10 کو لے کر آتا، باقیوں کو چھوڑ دیتا تو ظاہر بات ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں چھوڑ گئے، ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ یا اللہ سب کو میں لے آیا ہوں، کھانا تو پورا فرما دے۔ نبی نے اس وقت بھی پیغام دیا برکتیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ ہم نہ کسی سے تھوک ڈلواتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ جناب مہمانوں کو الٹیاں ہی لگ جائیں، تھوک پائی جناب۔ وہ پیر صاحب گئے مرید دے گھر، اس آ کے جیتے ذرا تھوک دو ساڈے کمرے تاکہ برکت آ جائے، انہیں تھوکی اس کمرے بھی تھوکو ذرا اتنے ہی برکت آئے، انہیں اتنے تھوکی تھی ادھر بھی ذرا تھی تھوکو جی۔ وہ بھوسے والا کمرہ جا پنجابی میں بھون جس رکھنا، بھوئیں والے کوٹھے ہی واڑی کھڑنا ہے، اکھے اتنے بھی تھوکو جی ذرا۔ اس آ کے گل سن میں تیرا پیر ہے کہ سپرے والی مشین ہے، پورے گھر سپرے کرائی جا رہا ہے، میرے ادھر بھی چھو کرو ادھر بھی۔ اللہ دے بندے دعا کریں گے، برکتیں تو اللہ نے دینی ہے نا، برکتیں کس نے دینی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے ایسی برکت ڈالی، فرمایا جابر بٹھاؤ مہمانوں کو، کتنے بیٹھ سکتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ 10 بندے کہے تھے، جگہ ہی 10 بندوں کی ہے، فرمایا 10 بندوں کو بٹھاؤ، لگاؤ دسترخوان، 10 بندوں کو بٹھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جابر کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ایسا رحمت والا نبی نہیں دیکھا، میں نے اپنے نبی کی کون کون سی صفت کا تذکرہ کروں۔ جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے ہانڈی سے سالن ڈال ڈال کر دیتے گئے، صحابہ کرام بیٹھ گئے، جو کی روٹیاں اور بکرے کا گوشت، اس کا بنا ہوا سالن میں جناب پکڑاتا گیا، نبی پاک ڈال ڈال کے دیتے گئے۔ 10 بندے رج کے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا ان 10 بندوں نے۔ وہ اٹھے، آپ نے فرمایا یہ چلے جائیں خندق کھودیں، اگلے 10 آ جائیں۔ اگلے 10 آئے، ان کو اسی طرح جناب ہم نے خوب پیٹ بھر کے انہوں نے بھی کھانا کھایا، اگلے 10 آ گئے۔ کہتے ہیں اسلام کا جتنا لشکر خندق کھودنے میں شامل تھا سب پورے لشکر نے کھانا کھایا، اور واللہ ما نقص منا قطرۃ واحدہ، رب کی قسم جو سالن میں نے تیار کیا تھا ایک قطرہ بھی اس سے کم نہ ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابری کا ایک واقعہ چونکہ یہاں اس موقع پر تو نہیں ہے لیکن چونکہ ان کا ذکر ہے ساتھ وہ بھی سنا دوں۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور قرضہ کافی چھوڑ گئے، میری بہنیں بھی تھیں، اب ظاہر ہے ان کی کفالت اور ذمہ داری وہ بھی میرے اوپر تھی، والد صاحب کا قرضہ اتاروں کہ بہنوں کی کفالت کروں، گھر کا نظام چلاؤں۔ میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ والد صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، قرضہ بڑا چھوڑ گئے ہیں،
اب ظاہر ہے میں ہی ان کا وارث ہوں تو قرضہ میں نہیں ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی پریشانی یہ ہے، ان میں کئی یہودی ہیں، ان میں کئی عیسائی ہیں، ان کو غصہ تو وہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہے، وہ سختی کرتے ہیں جناب ہمارا قرضہ دو جی۔ اب میرے پاس ہے، آپ نے فرمایا کوئی ترکہ میراث تیرا والد چھوڑ کے گیا بھی ہے یا کوئی نہیں؟ کہا یا رسول اللہ چند درخت ہے کھجوروں کے، ان میں سے کھجوریں اتاریں گے تو شاید ایک بندے کا قرضہ ہو جائے، لیکن قرضہ تو وہ بہت زیادہ لاکھوں میں ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر اس طرح کر، کل سب کو کہے، جس نے قرضہ لینا ہے نا سب کو کہہ دے کہ کل آ جائیں، اور ان درختوں سے جتنی کھجوریں اترتی ہیں نا وہ آج اتار کے اکٹھی کر کے ڈھیری لگا لے، سب قرضہ مانگنے والوں کو نا کل بلا لے اور پھر مجھے بھی بلا لے۔ جابر کہتے ہیں میں نے آپ کے معجزے تو پہلے بھی دیکھے ہوئے تھے، میرا یقین تو تھا کہ اللہ کے نبی جو آ رہے ہیں تو اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا، لیکن میں نے اتنی بات ضرور کی یا رسول اللہ ان میں یہودی بھی ہیں، یعنی میں نے گویا کہ اشارتاً بتایا کہ دشمن بھی ہیں یا رسول اللہ، ایسا نہ ہو کہ میں سب کو بلا لوں، یا رسول اللہ ان میں یہودی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بھی بلا لو، جس نے ایک ٹکا لینا ہے نا تیرے باپ سے، جابر سب کو بلا لے، اور جتنی کھجوریں درختوں سے اترتی ہیں نا وہ اتار کے ڈھیری لگا لے، اوپر کپڑا ڈال لے، مجھے بھی بلا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن تشریف لے گئے، سبحان اللہ، دوسرے دن اللہ کے نبی تشریف لے گئے۔ جابر کہتے ہیں واہ رحمت للعالمین، تیرے اوپر رب کی کیسی رحمتیں تھیں، رحمت للعالمین تشریف لائے ہمارے نبی، اور رحمتوں والے نبی اور برکتوں والے نبی۔ آج تو ہم خوار ہو رہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس لیے کہ ہم نے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اگر آج بھی امت نبی کے ساتھ وفا کرے، خدا کی قسم اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ رب کا قرآن کہتا ہے اگر یہ دنیا والے ایمان لائیں اور مخلص ہو جائیں، ہم آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ جابر کہتے ہیں وہ تھوڑی سی کھجوریں آ گئے جناب، سب او لوگ آ گئے جنہوں نے لینا تھا۔ میں نے کہا کھجوریں اترتی ہیں، اتاری ہوئی ہیں، آ جاؤ کل سب کو دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر ہر ایک بندے کا اس کی بوری پکڑ اور پوچھ اس کو کتنے دینا ہے تیرے باپ نے، اور لے آ۔ اللہ کے نبی بھر بھر کے ڈالتے گئے، بوریاں بھر بھر کے میں دیتا گیا۔ جابر کہتے ہیں خدا کی قسم سب قرضہ والے قرضہ لے گئے، واللہ ما نقص منہا تمرۃ واحدہ، خدا کی قسم لگتا یوں تھا ڈھیری سے تو ایک کھجور کا دانہ بھی کم کوئی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، ایک ڈھیری سے ایک دانہ بھی کھجور کا کم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی، ہمارے نبی کے بے شمار معجزے ایسے۔ آپ جہاد پہ ہیں، پانی نہیں جناب، صحابہ کرام کا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں ہے، اور انسان کیا بچے جانور سب پریشان ہیں، پینے کے لیے کوئی نہیں، ترس ہے، وضو تو دور کی جگہ پینے کے لیے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا جو پانی کا کوئی چلو ملو ہے نا جس کسی کے بعد وہ اکٹھا کرو، وہ اکٹھا کیا گیا۔ آپ نے یوں ہاتھوں میں ڈالا، یوں چلو بھرا اور یوں کیا اور کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آپ کی انگلیوں کے بیچ سے پانی کے چشمے اللہ نے جاری کر دیے۔ یہ انگلیوں کے بیچ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ کے جسم سے پانی، وہ نہیں، یعنی یوں آپ نے ہاتھ رکھا اور یہ جو بیچ میں خالی جگہ ہے نا یہاں سے پانی نے جوش مارا اور جناب فوارے کی طرح جناب کہتے ہیں خدا کی قسم ایسا میٹھا پانی ہم نے کبھی پیا نہیں تھا زندگی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، وہیں سے یہ جو ہمارا رواج نہیں ہے کہ ختم میں ساری چیزیں اکٹھیاں کرو تو دعا پڑھو، یہ کڈے اتھوں نے نبی پاک کا تو معجزہ تھا، میرا تیرا کی معجزہ ہونا اللہ دے بندے، سمجھ آئی؟ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا، بعض لوگ آج کل نا کئی جگہ دعا پہ جاتے ہو کاجو اور پستہ اور یہ چیزیں رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مہنگی ہیں، ریٹ پوچھتے ہی بندوں کو ڈر لگ جاتا ہے۔ اب ہمارا یہ دل ہوتا ہے کہ جو ہی برحمت کا بعد میں کریں یہ پستہ اور کاجو پہلے ہم اٹھا لیں، لیکن گھر والے ان کے بھی وہ بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، ان کی بھی نظر پہلے اسی پلیٹ پر ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے برحمت کا ہماری پوری نہیں ہوتی کہ وہ پلیٹ پہلے ہی لے جاتے ہیں، سمجھ آئیے؟ ہم کاجو کو دیکھ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ کھاساں، تو وہ بھی کاجو کی طرف نظر رکھ کے جناب آمین گھاٹا کھائیں ادھر زیادہ کہ مولوی کھا ہی نہ منجے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اب صحابہ خندق کھود رہے ہیں جناب،
اور زبان پہ کیا اشعار ہیں سنیے ذرا. عرب کے اندر شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا نا, خاص کر جب کام کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی گندم کی کٹائی میں نوجوان کئی دیہاتوں میں ہم نے سنا ہے جناب کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب جناب وہ کام کاج کر رہے ہیں, زبان پہ شعر کون سے ہیں جی؟ نحن الذین بایعوا محمدا, سبحان اللہ, کیا کمال شعر پڑھا. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں, ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقینا ابدا, جب تک جسم میں جان رہے گی جہاد میں پیغمبر کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے نبی کا جواب, آپ نے بھی جواب میں شعر پڑھا. آپ نے کیا کہا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ, اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے, دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ میرے انصار کی بھی بخشش فرما, میرے مہاجرین کی بھی بخشش فرما. خندق کھودی گئی جناب, آ گئے جناب دشمن ہر طرف سے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اے میرے نبی کے یاروں, وہ وقت بھی تو یاد کرو نا جب تم مٹھی بھر تھے, ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی تمہاری تعداد تھی. حالت یہ تھی تم بھوکے اور پیاسے میرے نبی کا ساتھ نبھانے کے لیے کھڑے تھے. دشمن ہر طرف سے آیا, آنکھیں پھرنے لگیں, کلیجے منہ کو آنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, طرح طرح کے خیالات دل میں گردش کرنے لگے. پتہ نہیں آج سب شہید ہو جائیں گے. کوئی کہتا نہیں یار اللہ کی مدد آئے گی. کسی کے دل میں کوئی خیال, کسی کے دل میں کوئی خیال, یوں خیالات کا جم گھٹا تمہارے دماغ میں گھوم رہا تھا. اسی دوران منافقین نے بھی اپنا کام دکھایا, نفاق بھی جوش مارنے لگا. اور ان بدبختوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. نعوذ باللہ. منافق بولے, وہ بے ایمان بولے جو اوپر سے تو کلمہ پڑھ رہے تھے, دل ان کے کفر سے بھرے ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا ہر طرف سے لشکر آ رہے ہیں, وہ بدبخت کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. نعوذ باللہ, اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا. نعوذ باللہ, دھوکا ہو گیا ہمارے ساتھ. نبی پاک کہتے تھے شام کے محلات ملیں گے اور کیسر اور روم کے تخت پہ ہمارے قبضے ہوں گے. یہاں تو حالت ہی ہے باہر نہیں نکل سکتے, دشمن آ گئے ہیں, اتنے زیادہ آئے ہیں, ہمیں گھروں کے اندر پکڑ پکڑ کے مار ڈالیں گے. منافقوں کی یہ حالت قرآن نے بیان کی. لیکن قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر, قربان جائیں صحابہ کی شان پر, مخلص نبی کے یاروں کی وفاداری پر قربان جائیں. اللہ نے قرآن میں نبی کے یاروں کی وفاداری کو بھی بیان کیا. اور کیا فرمایا؟ او دنیا والوں, میں خود تمہیں بتاتا ہوں اس وقت صحابہ کی حالت کیا تھی. شاید کوئی بے ایمان بعد میں صحابہ پہ تاننا شروع کر دیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا اور کیا فرمایا. اٹھائیے 21واں پارہ, اٹھائیے سورۃ الاحزاب, بالکل آخری صفحے پہ جا کے دیکھیے 21ویں پارے کے. فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب بات پوری ہو تو محبت کے ساتھ صحابہ کی محبت میں ڈوب کر کے سبحان اللہ کہنا. فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, جب سچے مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. صحابہ نے کہا آج اللہ کے اور اللہ کے رسول کے وعدے کے دن پورا ہونے کا دن آ گیا. اور سچی بات یہ ہے وصدق اللہ ورسولہ, رب کا وعدہ بھی سچا, اس کے رسول کا وعدہ بھی سچا ہے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اللہ فرماتے ہیں لشکر دیکھ کر گھبرائے نہیں, لشکر دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان. اب جناب جو ہی آئے انہوں نے کہا جناب مدینے پہ گھسیں گے اور ان کو ماریں گے. آگے خندق دیکھی تو بلا ساختہ کہنے لگے
عرب کے اندر آج تک یہ والی چال کسی نے نہیں چلی تھی، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ رکاوٹ ہوگی۔ اب جناب صحابہ کھڑے ہیں اس سائڈ پہ، کوئی نیچے تو ہو نا، خندق کی طرح اوپر سے مارتے ہیں اس کو، اب جناب وہ نیچے کیسے ہوں؟ اسی میں کئی دن گزر جاتے، وہ خندق پار کرنے کی کوشش کرتے اور ادھر صحابہ بھگا دیتے۔ اب وہ بڑے پریشان، بڑے ناکام، جناب اب کریں تو کریں کیا؟ اسی دوران یہودیوں کا، اسی بنو نذیر جس کو جلا وطن کیا تھا، ان کا سردار بنو قریظہ کے پاس گیا، جنہوں نے ابھی معاہدہ برقرار رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں کے دن تھوڑے ہیں، چھوڑو معاہدے کو، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ورنہ ہماری تو فتح ہو جائے گی، مسلمانوں کا مار ڈالیں گے، پھر تم نہ کہنا۔ انہوں نے کہا گالتا ٹھیک ہے نہ دی، بدبختوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو بے خوف تھے نا کہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، عین اس موقع پر چھرا گھونپا ان ظالموں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کہ واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام واپس ہیں اور کہا یا رسول اللہ وہی ہوا جو بئر معونہ پہ 70 شہداء کے ساتھ ہوا تھا، وہی والی بات یہاں میں ہوئی ہے۔ آپ پریشان ہوئے، آپ نے صحابہ کی ایک فوج اس طرف بھیج دی، کیونکہ خندق جنوب کی جانب تھی اور بنو قریظہ شمال کی جانب تھے، اور گویا کہ نبی پاک کے گھرانے، صحابہ کرام کے گھرانے اور بچوں اور ان بدبختوں کے بیچ میں اور کوئی وہاں پہ نہیں تھا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کی ایک فوج ادھر بھیج دی کہ ان ظالموں کو روکو وہاں سے، اور خود ادھر خندق اور خندق کے آس پاس رہے۔ جناب لڑائی ہوتی رہی۔ اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے جی، انسان سوچتا کیا ہے اور اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے جی نعیم بن مسعود اشجعی، یہ قبیلہ غطفان کے تھے، اور قبیلہ غطفان یہ وہ قبیلہ تھا جو قریش کا بھی دوست تھا، مشرکین مکہ کا بھی، اور بنو قریظہ بھی، یہودیوں کا بھی، دونوں کے ساتھ بڑا قریب تھا اس کی بڑی۔ یہ نعیم، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے نبی پاک کے پاس، کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم میرے دل میں ایمان کر چکا ہے، میں ایمان لے آیا۔ قوم کو بتایا نہیں، قوم ساری کھڑی ہے باہر مقابلے کے لیے، یہ ایمان لے آئے، اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا۔ اب میرے ذمہ جو آپ کام لگائے نا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو تم اکیلے ہو، اب تم اور کیا کام کر سکتے ہو؟ اتنی بات یہ ہے کہ ابھی تم ایمان کا اظہار قوم کے سامنے نہ کرو، تم جاؤ مشرکین سے بھی ملو اور یہودیوں سے ملو، ان کو بھی ڈراؤ ان کو بھی ڈراؤ، جس طریقے سے مرضی ڈرا سکتے ہو نا ان کے، تاکہ جنگ نام اسی چیز کا ہے نا جی، جی نام اسی چیز کے، ان کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ۔ یہ چلے گئے جناب، یہ گئے بنو قریظہ کے پاس، جو جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا ابھی تازہ، ان کے پاس جا کے کہنے لگے، انہوں نے بڑا استقبال کیا چونکہ تعلقات بڑے اچھے تھے، بڑی عزت سے بٹھایا شٹھایا، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ کہا یہ جو تم نے معاہدہ توڑا ہے نا بڑا غلط کیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بنو نذیر تمہیں مروانا چاہتے ہیں، پتہ ہے، خود تو جلا وطن ہو گئے نا، انہوں نے سوچا بھائی یہ بھی سکھ کے ساتھ نہ رہیں، اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی حالات خراب ہوئی تو ہم تو خیبر بھاگ جائیں گے، اور یہ جانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے، لہذا وہ تمہیں مروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا غلط ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں بات آ جاتی ہے نا، بات تو تیری ٹھیک ہے بالکل، اب کیا کریں؟ مشورہ میں کوئی دو۔ کہا مشورہ یہ ہے تم بنو نذیر اور قریش مکہ ان سب سے کہو کہ ہم تب تمہارے ساتھ لڑیں گے اس سے آگے کہ تم اپنے 10 بندے ہمارے پاس چھوڑو ہمارے، تاکہ اگر تم بھاگو تو وہ 10 تو ہمارے پاس رہے نا، تب ہمیں یقین آئے گا کہ تم پکے ہمارے ساتھ ہو۔ انہوں نے ان فٹ کی طرح انہوں نے فٹ کر کے پھر چلے گئے قریش کے پاس کہنے لگے پتہ ہے، انہوں نے اس طرح استقبال کیا کہ یار یہ ہمارا، کہنے لگے پتہ ہے بنو قریظہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہتا ہے وہ جو معاہدہ انہوں نے توڑا ہے نبی پاک سے، وہ پریشان ہیں کہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے تو ادھر رہنا ہے، قریش تو چلے جائیں گے اور بنو نذیر بھی چلے جائیں گے، اور ہم ادھر مدینہ میں ہم نے رہنا ہے، اس لیے اب انہوں نے نبی پاک سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں 10 بندے ان کے گرفتار کروا کے دیتے ہیں سمجھ آئی، ان کو قتل کر دو اور ہمارا معاہدہ پھر بحال کر دو۔ تو لہٰذا اگر وہ بندے مانگے تو پکا رہنا، بندے نہیں دینے ان کو ورنہ مروا دیں گے، سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر وہاں سے واپس آئے، نبی پاک کو بتایا یا رسول اللہ انشاءاللہ جب اس طرح دا میں جال بن کے آیا ہوں نا، دونوں لگیں گے آپس میں۔ اب جناب بنو قریظہ نے رابطہ کیا، بھئی دیکھو جی معاہدہ ہم نے توڑا تمہارے کہنے پر، اب ہمیں خطرہ ہے، تم چلے نا، جو 10 بندے ہمارے حوالے کرو گے اب آگے تب لڑیں گے۔ انہوں نے کہا گل تو نعیم دی سچی ہے، 10 بندے تو مانگ رہے نے، بالکل اچھا۔ انہوں نے کہا سانو پتہ ہے نبی پاک نہ معاہدہ کر رہے ہیں، ساڈے بندے مروانا چاہتے ہو،
بنو نذیر نہ گل کی، انہوں نے کہا نا انہوں نے کہا ہمیں معاہدہ توڑوا کے خود بندے بھی نہیں ہمارے حوالے کر، تو اصل تو آپس میں ان کے کیا ہو گئے، اختلافات ہو گئے۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم نہیں لڑتے، انہوں نے کہا یہ ہے تو ہم بندے نہیں دیتے جناب۔ اب ان کے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حذیفہ تم جاؤ ذرا ان کی رات کے وقت اندھیرے میں خبریں سنو کیا کر رہے ہیں وہ۔ اب رات میں ان کی یہی بحث و تکرار جاری تھی، اندھیرا تھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں بہت سخت ٹھنڈ اور سردی تھی، لیکن نبی پاک نے جو دعا دی نا، خدا کی قسم میں ایسے جا رہا تھا جیسے گرم حمام میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی ٹھنڈ نہ لگی۔ فرماتے میں وہاں چلا گیا، باتیں سن رہا تھا کہ آپس میں ان کی جناب یہ مقابلہ بازی واقعی چلی ہوئی، جس حضرت نعیم نے بتایا تھا۔ اور اسی دوران ابو سفیان نے کہا، کیونکہ خطرہ تو ہوتا تھا جنگ میں کہ کوئی جاسوس نہ ہو، کہا بھی ہر بندہ ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھے تو کون ہے، تاکہ نا پتہ چلے۔ حضرت حذیفہ کہتے میں نے پھٹ ساتھ والے کو پکڑے، کون ہے تو، بجائے اس کے وہ مجھ سے پوچھتا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑے، وہ اپنا تعارف کرا، میں اچھا میں کہا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیا میں نے۔ پھر نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے اس طرح کی، آپ بھی بڑے ہنسے، کہنے لگے یار نعیم نے کیا کیا تھا، تو اس سے بھی آگے نکل گیا۔ پھر ساری خبریں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب جناب اتنا دن ہو گئے، کوئی نکال نہیں آ رہا، اتنے میں رب نے طوفان بھیج دیا۔ آپس میں پھوٹ پہلے پڑ گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان میں اذ جاءتکم ریح وجنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، طوفان چلا تیز، خیمے اکھڑے، جانور بدکے اور بھاگے، اور ساتھ ساتھ فرشتے بھی آئے، فرشتے نے تھوڑا تھپڑ بھی مارے، کبھی کسی کو پر مارا، کسی نے جناب ادھر جناب ٹھاپا، وہ فرشتوں کے تھپڑ، انہوں نے کہا نکلو بھیڑاں دے بھراؤ نسو یہاں، سارے وہاں سے بھاگے جناب، سارے بھاگے۔ بس 2-4 منٹوں میں بات ختم ہونے والی، 2-4 منٹ کی اجازت ہے نا جی، کیونکہ غزوہ احزاب کے ساتھ بنو قریظہ کا ذکر پورا نہ کیا جائے تو یہ بات پوری نہیں ہوتی۔ اب جناب کفار بھاگے، مسلمان فاتح بن کے مدینہ میں آرام سے آئے۔ ابھی جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہ یا رسول اللہ ہتھیار اتار رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کفار کو اللہ نے شکست دی؟ فرمایا نہیں فرشتوں نے تو نہیں اتارے، آپ بڑے جلدی اتار رہے ہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے اچھا جبرائیل پھر رب کا کیا حکم ہے؟ کہا رب کا یہ حکم ہے کہ بنو قریظہ کی خبر لو، جنہوں نے غداری کی ہے نا اس موقع پہ، ان کی خبر لو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور فرمایا جو تم میں سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہے وہ چلے، تیاری کرے فوراً، اور ہم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے قبیلے کے پاس پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی روایت میں نہ پڑھا ہے نہ آج تک سنا ہے کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ چلو ایک آدھ دن صبر کر لو، اتنا لمبا جناب مہینہ ادھر گزر گیا، ہم نے جناب ایک دن تو آرام کر لیں، کل چلے جائیں گے۔ کسی صحابی نے نہیں کہا جی، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں جی۔ آپ نے فرمایا عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ اب جناب صحابہ کرام چلے، نکلتے ہوئے کچھ تھوڑی بہت تاخیر بھی ہوئی، راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں نبی پاک نے کہا تھا وہاں جا کے پڑھیں گے، وہیں جا کر پڑھیں گے۔ بعض نے کہا ٹائم ہو گیا تو یہاں پڑھ لیں، کچھ نے راستے میں پڑھی، کچھ نے وہاں پر پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں نا، جن میں بہت زیادہ بعض ساتھی شدت اختیار کر لیتے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ فقہی اختلافات میں شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ فقہی اختلافات ہوتے دلیل کی وجہ سے، بعض دلیل قوی ہوتی ہے بعض کمزور ہوتی ہے، لیکن ہوتے دلائل کی وجہ سے ہیں، ذاتی طور پہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا۔ جیسے اب یہاں پہ آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ نبی پاک نے کہا تھا بنو قریظہ جا کے نماز پڑھنی ہے، تو بات تو ان کی بھی درست تھی، دلیل تھی ان کے پاس، اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ وہاں پڑھنی ہے لہٰذا وہیں پڑھیں گے۔ دوسرے صحابہ نے کہا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر پڑھنی چاہیے، تو وقت تو ہو گیا تو یہاں پڑھ لیں۔ اب ان کے پاس بھی دلیل تھی، ان کے پاس بھی دلیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز لوٹانے کا نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، فرمایا دونوں نے ٹھیک کی ہے۔ خیر وہاں جناب بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ شروع میں جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے گالیاں بکی نبی پاک کو، نعوذ باللہ، لیکن پھر اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ اپنے قلعوں کے اندر اپنے گھروں میں محصور ہو گئے اندر۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت اٹیچ بات تو نہیں ہوتے تھے، باہر تو نبی پاک کا لشکر تھا، جو باہر آئے اس کو تلوار مارو، تو سب کچھ جناب اندر ہی تھا، کمروں کے اندر ہی جناب کھانا پینا یا جو کچھ بھی تھا سسٹم۔ اب جناب 25 دن تقریباً محاصرہ جاری رہا۔ اب جو باہر نکلا جناب وہ مارا جائے۔ اب وہ بڑے پریشان کہ اب کریں تو کریں کیا۔ چنانچہ انہوں نے حکم دیا، انہوں نے گزارش کی، ہاتھ جوڑے
کہ ہمارے ساتھ کچھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ اس دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے بھیجا، یہ 25 دن کے پہلے کی بات ہے، میں ذرا شروع میں بھول گیا۔ حضرت ابو لبابہ یہ پہلے گئے، جو ہی یہ وہاں گئے نا تو ان کے مرد ان کی طرف دوڑے اور عورتیں اور بچے اور منتیں کرنے کے، جی بس ہون ساڑی جان چھوڑ، ساڑے کو غلطی ہو گئی، نبی پاک نے ہون دھوکہ نہ کر ساں، پہلے جو دھوکہ ہو گیا اب نہیں کریں گے جی۔ تو ابو لبابہ کو تھوڑا ترس آیا ان پر، تو انہوں نے کہا کہ کیا خیال ہے ہم ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ڈال دیں۔ ایک ابو لبابہ سے یہ غلطی ہے کہ انہوں نے یوں اشارہ کیا، ہتھیار ڈال دیں لیکن قتل کر دیے جاؤ گے، تمہیں اب معافی کوئی نہیں ہے، جبرائیل حکم لے کر آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب نبی پاک نے یہ بتانے کا نہیں کہا تھا، یہ انہوں سے غلطی ہوئی، فوراً احساس ہوا تو پھر کیا کیا، بھاگے اور سیدھا مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا دیا اور کہا اس وقت تک جب اللہ اور اس کے رسول مجھ پر راضی نہیں ہوں گے میں ادھر ہی باندھا رہوں گا۔ یعنی احساس ہوا، دیکھو نا ان کو کتنا احساس تھا کہ یہ میں نے اشارہ کیوں کیا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ اگر میرے پاس آ جاتا نا تو میں اس کے لیے استغفار کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا۔ اب اس نے اپنے آپ کو باندھ دیے، اب ہم بھی انتظار کرتے ہیں رب حکم نازل کرے گا تب بھی کھولیں گے۔ چنانچہ وہ ادھر رہے۔ خیر ادھر جناب ان کی خواہش تھی قبیلہ اوس کی کہ جناب یہ ہمارے قریبی ہیں، ہمارے ساتھ رہنے، کوئی ہمارے لیے فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ جو سردار ہیں سعد وہی نہ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے۔ حضرت سعد کو جنگ احزاب میں خندق میں تیر لگا تھا، وہ زخمی تھے، آپ نے ارشاد فرمایا سعد کو بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سعد کو بلایا گیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگی تھی۔ جب ان کو تیر لگا تھا انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ اگر تو نے میری شہادت اور موت اس زخم کے ساتھ لکھی ہے تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن اتنی دعا ضرور کرتا ہوں کہ یا اللہ کہ یہ جو بنو قریظہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ غداری کی ہے، اے اللہ ان کی ذلت مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے دینا، پھر بے شک موت دے، ان کی ذلت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان بدبختوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسی غداری اور ایسے موقع پر کی۔ حضرت سعد خیر ان کی طرف پیغام آیا، حضرت سعد بیماری کے عالم میں اونٹ پر بیٹھے اور تشریف لے گئے۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو بھائیس تمہارا سردار آ رہے ہیں، استقبال کرو۔ صحابہ نے استقبال کیا، حضرت سعد گئے۔ اب جناب لوگوں نے بڑی منتیں کی کہ نرم فیصلہ کرنا۔ آپ فرمایا سعد یہودیوں نے کہہ دیا ہے، بنو قریظہ نے، کہ سعد جو فیصلہ کرے ہمیں تسلیم ہے، تو سعد اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی تسلیم ہے، ہم نے بھی تجھے ثالث مان لیا ہے، اب فیصلہ کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت سعد بولے، لوگوں کی خوب جناب ادھر سے منتیں ہو رہی ہیں، نرمی کرنا نرمی کرنا۔ حضرت سعد کہتے ہیں اب بھی تو امتحان ہے، ابھی تو ایمان کا امتحان ہے، ادھر برادری ہے، ادھر لوگ ہیں اور ادھر اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ کی ہوئی ظالم بدبخت لوگ ہیں، اللہ کے دشمن، اس کے نبی کے دشمن، ابھی تو فیصلہ ہوگا، ابھی تو ایمان کا امتحان ہے۔ حضرت سعد بولے اور کہا یا رسول اللہ میرا پھر فیصلہ یہ ہے ان کے سب مردوں کو قتل کر دیا جائے، ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے اور ان کی زمینوں کو مال غنیمت کے طور پہ لے کر صحابہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کو باندھ دیا گیا اور پھر ان کو لایا گیا، کمرے میں بند کر دیا گیا، پھر ان کے لیے گڑھے کھودے گئے اور ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ اپنوں کے لیے رحمت کی داستانیں ہیں، وہاں دشمن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار بھی آپ نے چلائی ہے۔ آج اگر مجھے تلوار سے ڈر لگتا ہے میں بزدل ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نبی پاک نے تلوار چلائی ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی تلوار بھی چلی ہے جس نے کفر کے سرغنوں کا سر قلم کیا ہے۔ خیر ان کا سر قلم کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد نے جو فیصلہ کیا نا، زمین پر اللہ کے نبی کا بھی یہی فیصلہ ہے اور عرش برین پر اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ چنانچہ ان کی ذلت کے بعد حضرت سعد کی دعا قبول ہوئی۔ مسجد نبوی میں ہی تھے کہ جناب اسی زخم کی حالت میں ایک بکری نے ٹکر ماری، وہ جناب پسلیاں ان کی اور ٹوٹ گئیں اور خون بہنے لگا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ جو دعا کی تھی نا یا اللہ ان بدبختوں کی ذلت مجھے دیکھنے دینا پھر مجھے موت دینا، اللہ نے وہ دعا بھی پوری کی۔ اور ادھر غالباً چھٹے دن ابو لبابہ کی توبہ بھی نازل ہو گئی، اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے، ابو لبابہ خوش ہو جاؤ توبہ قبول ہو گئی ہے، رسی کھولنے کہنے لگے نہ 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 کھولنا میری رسی، نبی پاک کھولیں گے تو گھر جاؤں گا۔
نبی پاک کو پتہ چلا آپ نے فجر کی نماز میں گئے اور مسکراتے مسکراتے ہنس بھی رہے تھے اور مبارکباد بھی دے رہے تھے، ابو لبابہ تیری توبہ رب نے قبول کر لی ہے، اور آپ اپنے ہاتھ سے ان کی رسی کھول رہے تھے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول نے معاف کر دیا ہے۔ قرآن نے کہا وَأَوْرَثَكُمْ ارضہم ودیارہم وارضا لم تطئوها، دیکھو پھر اللہ نے احزاب کی مشقت، پھر یہ 25 دن والی مشقت، پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے دروازے کھولے، بنو قریظہ کی زمینیں، ان کے باغ، ان کے گھر اور قلعے، سب صحابہ کو مال غنیمت میں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔